اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ خوش نصیبی ہے اللہ تعالیٰ نے اس مختصر حیات میں ماہ مبارک رمضان کا بابرکت مہینہ ہماری حیات کا حصہ بنایا ہے۔ اس مہینے کے اندر گزشتہ سال ہم نے خطبہ شعبانیہ کے متعلق طالب علمانہ بساط میں کچھ نکات عرض کیے تھے، اور وہ خطبہ نورانی جو نبی مکرم اسلام نے اس ماہ مبارک کے لیے آمادگی کے طور پر فرمایا ہے۔ خطبے کی سنت، خطبے کے موضوعات ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ جو افراد نئے شامل ہو رہے ہیں ہمارے دروس میں، وہ اگر پہلے والے یعنی پچھلے سال کے دروس سنیں، جو 5 دروس ریکارڈ ہو چکے ہیں، وہ اگر وہاں سے سننا شروع کریں تو ان کے لیے مفید ہوگا۔ خطبہ نورانی میں نبی مکرم اسلام نے جب اس ماہ کی عظمت بیان کی اور فرمایا کہ لوگو انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، لوگو تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک عظیم و شان نعمت آنے والی ہے کہ جس کے دن افضل ترین دن ہیں، جس کی راتیں افضل ترین راتیں ہیں، جس کے لمحات افضل ترین لمحات ہیں۔ اس ماہ مبارک کے اندر تمہارا سانس لینا بھی عبادت ہے، تمہاری نیند بھی تسبیح شمار ہوگی۔ یہ تمام تر فضائل بیان کرنے کے بعد نبی مکرم اسلام اعمال کی طرف پہنچے کہ اب تم نے کرنا کیا ہے اس ماہ کے اندر، اس ماہ میں تم نے کیا کیا اعمال انجام دینے ہیں۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے، حضرت نے فرمایا توبو الی اللہ من ذنوبکم، اس مہینے کے اندر اپنے گناہوں کے متعلق اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ توبہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک رائج لفظ ہے۔ ممکن ہے ہم دن میں کئی مرتبہ یہ جملہ سنتے ہوں۔ عمومی طور پر اگر کوئی انسان متوجہ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو زبانی طور پر لفظ توبہ کا تلفظ کرتا ہے، اور زبانی طور پر توبہ کہہ کر یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو حقیقی توبہ ہے وہ میں نے انجام دے دی ہے۔ یعنی ہم توبہ کو ایک زبانی عمل سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے ہم سے، اگر کوئی خطا ہم کر بیٹھیں، اگر ہم کسی معصیت کے مرتکب ہو جائیں تو زبان سے اگر ہم لفظ توبہ کا تلفظ ہی کر دیں، تکرار ہی کر دیں تو ہماری توبہ ہو جاتی ہے۔ جبکہ توبہ اللہ کی جانب سے ایک عظیم و شان نعمت ہے بندگان خدا کے لیے، ایک بہت بڑی نعمت کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کی ہے۔ ایک ایسی نعمت کہ جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اگر تم نوجوانی میں توبہ کرو گے تو قبول ہے، جوانی میں توبہ کرو گے تو قبول ہے، بڑھاپے میں توبہ کرو گے تو قبول ہے، نہ، موت سے پہلے یا موت کے آثار دیکھنے سے پہلے اگر کوئی انسان تائب ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، خدا اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ کتنے گنہگار ہو کوئی معیار نہیں رکھتا، کب پلٹنا چاہ رہے ہو کوئی معیار نہیں رکھتا۔ اگر اپنے وجود کے اندر پشیمانی کا احساس ہو اور انسان توبہ کرے، وہ توبہ اللہ کے حضور قبول ہے۔ لیکن توبہ ہے کیا؟ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے۔ توبہ زبانی عمل نہیں ہے کہ ہم اگر اپنی زبان سے لفظ توبہ کا فقط تلفظ کر دیں تو کافی ہے، نہ، توبہ راستہ تبدیل کرنے کو کہتے ہیں، راہ تبدیل کرنا، راستہ تبدیل کرنا۔ بہت ساری چیزیں راہیں تبدیل کرتی ہیں اور کچھ چیزوں کو طاقت نہیں ہے راہیں تبدیل کرنے کی۔ مثلا جمادات، پتھر راہ تبدیل نہیں کرتا خود اپنے اختیار سے، یعنی داخل میں کوئی عامل نہیں ہے پتھر کے اندر کہ جس کے ذریعے سے وہ راہ تبدیل کرے، نہ، پھینکنے والا جس طرف اس کو پھینکے گا پتھر وہیں جائے گا۔ اگر باہر سے کوئی چیز آ کر اس کا رستہ تبدیل کرے تو رستہ تبدیل ہو سکتا ہے، ویلا جمادات اپنا رستہ تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں درخت اپنا رستہ تبدیل کرتے ہیں، یعنی اگر درخت کی جڑ کسی طرف جا رہی ہو اور آگے سامنے سے رکاوٹ آ جائے اور جب اندازہ ہو جائے کہ اب میں آگے نہیں جا سکتی تو وہ راستہ تبدیل کر کے کسی اور طرف اپنی جڑ پھیلانا شروع کر دیتا ہے درخت۔ اسی طرح حیوانات ہیں، حیوانات بھی اپنی راہیں تبدیل کرتے ہیں۔ کسی راستے سے حیوان جا رہا ہو، سامنے سے رکاوٹ ہو، وہاں سے حیوان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔
توبہ رستہ تبدیل کرنے کو کہتے ہیں، راہ تبدیل کرنے کو، لیکن نہ جس طرح درخت راہیں تبدیل کرتے ہیں یا جس طرح حیوانات راہیں تبدیل کرتے ہیں، ایسے نہ۔ توبہ یعنی انسان کے وجود کے اندر، انسان کے درون کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو، ایک پشیمانی پیدا ہو، ایک بے چینی پیدا ہو گناہوں کی نسبت۔ جس راہ پر چل بیٹھا ہے سمجھ لے کہ یہ راہ غلط ہے، معصیت کی راہ ہے، گناہ کی راہ ہے، یہ راہ اللہ کی پسندیدہ راہ نہیں ہے، سمجھ لے، علم پیدا کر لے، معلوم ہو جائے اس کو کہ جس راہ پر جا رہا ہوں غلط راہ ہے، اشتباہ، غلط راہ پر جا رہا ہوں، اور راہ معلوم ہو جانے کے بعد اس راہ کو تبدیل کرے، اس راہ سے مڑے، اس راہ سے اپنا راستہ الگ کرے، واپس پلٹ کر درست راہ پر آنے کا عزم پیدا کر لے، اس نوعیت کے راہ تبدیل کرنے کو توبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی گناہوں کا علم ہو جانے کے باوجود، غلط راہ کا علم ہو جانے کے باوجود، جب انسان اپنے وجود کے اندر اندرونی تبدیلی کی وجہ سے راہیں تبدیل کرے اور دوبارہ ان راہوں پر جانے کی ذرہ برابر اپنے وجود میں دوبارہ ان راہوں پر جانے کے لیے تمایل بھی پیدا نہ کرے، میل بھی پیدا نہ کرے، ذرہ برابر دلچسپی بھی پیدا نہ کرے، تو اس طرح کا غلط راہوں سے پلٹ آنا توبہ کہلاتا ہے۔ یہ ہے توبہ۔ آپ توجہ فرمائیں، انسانی وجود کے اندر اللہ نے بہت ساری صفات کا مرکب بنایا ہے انسان کو۔ انسان بسیط نہیں ہے، مرکب ہے انسان۔ ایک ظاہری ترکیب ہے انسان کی، مثلا ہڈیاں ہیں، انسان کا جسم ہے، خون ہے، یہ ساری چیزیں مل کر ایک انسان بناتی ہے ظاہری انسان۔ ایک انسان کی اندرونی صفات ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ کے اندر متعدد قسمیں کھا کر پھر فرمایا کہ ہم نے اس انسان کے اندر فجور و تقویٰ رکھ دیا ہے۔ یعنی یہ جو انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس میں فرشتے والی صفات بھی ہیں، حیوانوں والی صفات بھی ہیں۔ یہ فرشتہ بھی ہے، شیطان بھی ہے۔ اس کے اندر جنود رحمان بھی ہیں، جنود و شیطان بھی ہے۔ اس کے اندر مختلف گروہ متضاد صفات نے آ کر اجتماع پیدا کر لیا ہے، جمع ہو گئی ہیں، اس کے وجود میں آ کر مختلف صفات جمع ہو گئی ہیں۔ اب کچھ لوگ ہیں جن کے وجود پر لشکر شہوانی کی حکومت ہے، شہوت اس کے جسم پر حاکم ہے، ہر کام شہوت کے کہنے پر ہوتا ہے، یعنی شہوت جہاں لے جانا چاہے اس کو لے جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے جسم کے اوپر شہوت حاکم ہے، اس کے جسم کے اوپر شہوانیت حاکم ہے، شیطانی تمایلات، شیطانی خواہشات، شیطانی لشکر اس کے جسم پہ حاکم ہے۔ جب اس کو شیطان کے حکم کی اطاعت کے لیے جہاں لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے جسم کے اوپر شیطانی لشکر کو حاوی کر کے رکھا ہے، نفس امارہ کو حاوی کر کے رکھا ہے۔ تمام تر جسم کا کنٹرول اسی شہوانیت کے ہاتھوں میں ہے۔ خوب، اگر کسی انسان کے وجود میں انقلاب پیدا ہو، اور وہی انسان جس کے وجود میں شیطان کا لشکر بھی ہے، اگر کسی کے وجود میں انقلاب پیدا ہو اور اسی وجود میں موجود، اسی انسان کے درون میں موجود رحمانی لشکر حرکت میں آئے، اور رحمانی لشکر حرکت میں آ کر جسم کے پورے کنٹرول کو سنبھال لے، اس نوعیت کا ارادہ توبہ کہلاتا ہے۔ اس نوعیت کا ارادہ کہ انسان اپنے وجود کے اوپر الہی لشکر کو حاکم بنائے، الہی لشکر کو اپنے وجود کی حکومت دے دے، اور ہر عمل جو اس کے ظاہری جسم سے صادر ہو وہ اسی الہی لشکر کے قوانین کے تابع ہو۔ اس نوعیت کا انقلاب اگر انسان کے وجود میں آ جائے، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ بہت سارے لوگ توبہ کرتے ہیں لیکن ان کی توبہ کا اثر زیادہ سے زیادہ 2 دن ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ممکن ہے کوئی کلپ سن کے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہو، ممکن ہے کوئی نوحہ سن کے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہو، ممکن ہے کسی عالم کی کوئی مجلس سن کے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن ظاہری طور پر مختصر عرصے کے لیے اپنے وجود میں تبدیلی لائی، دوبارہ پھر اسی لہو و لعب میں مبتلا ہو گئے، دوبارہ پھر اسی شہوانی حرکتوں میں مبتلا ہو گئے، دوبارہ پھر اپنے وجود کے اوپر شہوانی و شیطانی لشکر کو حاکم بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو تبدیلی آئی تھی یہ ظاہر میں آئی تھی،
کوئی کلپ سن لیا، نوحہ سن لیا، تقریر سن لی، اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، لیکن چند دنوں بعد دوبارہ وہی حالت ہو گئی، دوبارہ اسی حالت سابقہ میں پلٹ آیا انسان۔ لیکن اگر یہ وجود میں انسان کے اندر پشیمانی پیدا ہو، انسان اپنے اندر گناہوں کی شرمندگی محسوس کرے، اور جب اندر سے تبدیلی انسان کے وجود میں آئے، اور یہ تبدیلی اس نوعیت کی ہو کہ آپ کو گناہوں کی راہیں چھڑوا کر حق کی راہ پر لے آئے، اطاعت کی راہ پر لے آئے، اللہ کی فرمان برداری کی راہ پر لے آئے، اس مصمم ارادے کے ساتھ کہ دوبارہ کبھی پلٹ کر ان راہوں کی طرف نہیں جاؤں گا، اس نوعیت کا ارادہ توبہ کہلاتا ہے، کہ جس میں دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹنے کا شائبہ بھی نہ ہو، دوبارہ گناہوں کی طرف جانے کا تخیل بھی نہ آئے انسان کے ذہن میں۔ اس نوعیت کا ارادہ اور عزم توبہ کہلاتا ہے، اور یہی توبہ خدا مانگتا ہے بندے سے، یہی توبہ اللہ بندے کے زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا کو یہی توبہ قبول ہے کہ جس میں دوبارہ پلٹ کر گناہوں کی طرف جانے کی توقع نہ ہو، اور یہ بندہ جب اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے کے بعد اپنے جسم کے تمام تر اختیارات الہی لشکر کے حوالے کرتا ہے، الہی قوت کے حوالے کرتا ہے، اپنی فطرت کے حوالے کرتا ہے، یہ عمل خدا کو بہت عزیز ہے، بہت عزیز ہے۔ یہ ایک عمل آپ دیکھیں قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ اصول کافی میں باب التوبہ پڑھ کے دیکھیں، کتنا خوش ہوتا ہے خدا اپنے بندے کی توبہ کو دیکھ کر، اپنے بندے کو تائب دیکھ کر۔ روایات میں ہے، حدیث قدسی ہے کہ پروردگار کو عبادت گزار کے تکبر سے زیادہ تائب انسان کی، توبہ کرنے والے اس انسان کی شرمندگی پسند ہے۔ یہ جو عبادت کر کے تکبر کرتا ہے، اور وہ جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، پشیمانی کرتا ہے، یہ پشیمانی اس عبادت گزار سے زیادہ خدا کو پسند ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں اسی اصول کافی کے اندر باب التوبہ میں 8ویں حدیث مبارک ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشد فرحا، خدا بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر امام ایک مثال بیان کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں فرض کرے ایک انسان جو سفر پہ نکلا، اور سفر پہ نکلنے کے بعد اس کی سواری بھی گم ہو گئی، رات کے اندھیرے میں، لیلۃ ظلماء میں اس کی سواری گم ہو گئی، اور وہ جو کچھ اس کے پاس وسائل سفر تھے وہ بھی گم ہو گئے۔ یہ امام ایک شخص کی مثال لا رہے ہیں کہ فرض کریں ایک انسان سفر پہ نکلا، سامان بھی گم ہو گیا، سواری بھی گم ہو گئی، اور تلاش میں جب نکلا اچانک اس کو سواری بھی مل جائے، سامان بھی مل جائے۔ امام فرماتے ہیں جس طرح یہ انسان خوش ہوگا، اس سے زیادہ خدا خوش ہوتا ہے اس وقت جب اس کا بندہ توبہ کرتا ہے، جب اس کا بندہ تائب بنتا ہے، اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کو دیکھ کر۔ امیر المومنین سے کسی شخص نے آ کر کہا کہ مولا نصیحت کریں مجھے، آج آپ نصیحت فرمائیں تاکہ میں آپ کی نصیحت پہ عمل کر سکوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوبصورت نصیحت فرمائی، اور شہید مطہری فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی امیر المومنین کی بارگاہ میں جا کر کہے کہ مولا مجھے کوئی وصیت کریں، تو مولا اس کو یہی وصیت کریں گے۔ کیا؟ امام نے فرمایا اے شخص سنو، لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر عمل، ان لوگوں میں سے مت بنو جو عمل کے بغیر آخرت کی توقع رکھتے ہیں۔ عمل کچھ بھی نہیں کیا، عمل کرنے میں سست ہیں، عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن آخرت کے بارے میں بڑے امید میں ہیں، بڑے امیدوار ہیں۔ عمل کے بغیر، عامل ہونے کے بغیر، بندگی میں آنے کے بغیر، اطاعت میں آنے کے بغیر، اللہ کی فرمان برداری کے بغیر آخرت کی توقع رکھتے ہیں۔ لا تکن، ایسے مت بننا، یہ نصیحت ہے امیر المومنین کی۔ ان لوگوں میں سے مت بنو جو عمل کے بغیر آخرت کی توقع رکھتے ہیں، نہ بنو ان میں سے جو فقط زبانی کچھ چیزوں کے ذریعے سے اپنی نجات سمجھتے ہیں، جو فقط زبانی چیزوں کو آخرت کا زاد راہ سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے مت بنو ان لوگوں میں سے کہ جو ظاہری زبانی کچھ کلامی چیزوں کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں سب کچھ ملے گا۔ نہ، بغیر عمل آخرت میں کامیابی کی توقع رکھنا، امیر المومنین فرماتے ہیں ان لوگوں میں سے مت بنو۔ ایک یہ نصیحت ہے میری۔ دوسری نصیحت امام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے مت بنو کہ جو توبہ کو تاخیر کرتے ہیں، توبہ کو اس بلبوتے پر انجام نہیں دیتے کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔
آج توبہ نہیں کر رہے، بلکہ توبہ اس بھروسے پر ہیں کہ بعد میں جب وقت ملے گا تو توبہ کر لیں گے. نا، یہ ان لوگوں میں سے مت بنو. جس وقت توفیق توبہ ہو اسی وقت توبہ کرو. توبہ کے بغیر اگر تم زندگی کے اندر تمام تر دینداری کے کام کرو لیکن جن گناہوں پر مصر ہو ان سے توبہ نہ کرو، جن گناہوں کے عادی بن چکے ہو ان سے توبہ نہ کرو، جن گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہو ان سے توبہ نہ کرو، پھر یہ تمہاری عبادات کس کام کی؟ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان توبہ کر کے ایک روزہ رکھے توبہ کے بعد، یعنی پچھلے اعمال سے توبہ کی، مصمم توبہ کہ بعد میں بیان کروں گا کہ کتنے مراتب ہیں توبہ کے، کتنے مراحل ہیں توبہ کے، کون سی چیزیں توبہ کا مقدمہ بنتی ہیں، کون سی چیزیں توبہ کو عملی کرتی ہیں، اور کون سی چیزیں جو توبہ کے مکمل ہونے کی مہر لگاتی ہیں، وہ اگلے درس میں عرض کروں گا. لیکن امام فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں توفیق توبہ ہو توبہ کرو. اگر توبہ کے بغیر ہزارہا سال عبادتیں کرتے رہو تو ان عبادتوں کا وہ اثر نہیں ہے کہ جو اس روزے کا اثر ہے کہ جس میں انسان توبہ کر کے ایک روزہ رکھے. یہ ایک روزہ ہزاروں سالوں کا سفر کرواتا ہے انسان کو. توبہ کے بعد اعمال کو انجام دو، توبہ کے بعد اعمال کو انجام دو تاکہ تمہارے اعمال تمہیں سفر کروائیں، تاکہ تمہارے اعمال تمہیں کسی مقام پر لے جائیں. امیر المومنین فرماتے ہیں لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر عمل، ان لوگوں میں سے مت بنو جو آخرت کی توقع رکھتے ہیں بغیر عمل کے اور توبہ کو تاخیر کرتے ہیں، توبہ کو فوری انجام نہیں دیتے، توبہ کو اور دنوں پر حمل کر دیتے ہیں، بعد میں جب وقت ملا تو توبہ کروں گا. ان لوگوں میں سے مت بنو. کیوں؟ کیونکہ تمہیں اگر آج توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی، یقین جان لو کل بھی نہیں ہوگی. اگر تم آج توبہ کے لیے اپنے آپ کو احساس میں نہیں لاتے اور توبہ نہیں انجام دیتے تو یقین رکھو آگے بھی تمہیں توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوگی. مثال کے طور پر شہید مطہری بہت خوبصورت مثال لاتے ہیں. شہید فرماتے ہیں اگر فرض کریں آپ کے گھر کے راستے میں کوئی درخت اگ رہا ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ آگے چلنے میں میری رکاوٹ بنے گا، چونکہ آج تو چھوٹا سا ہے لیکن جب بڑا ہوگا تو ممکن ہے مجھے یہ گزرنے بھی نہ دے. جتنے دن آپ تاخیر کرتے جائیں گے آپ کا ایک دن کم ہو رہا ہے، وہ ایک دن بڑھ رہا ہے، وہ اپنی طاقت بڑھا رہا ہے، وہ اپنی مضبوطی بڑھا رہا ہے، وہ اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے. آپ جتنا تاخیر کر رہے ہیں اتنا اس میں مضبوطی آ رہی ہے. شہید مطہری فرماتے ہیں پھر بڑھاپے کے اندر انسان کے وجود کے اوپر گناہوں کا اتنا بوجھ آ جاتا ہے کہ اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی توبہ کی. ایک ایک دن جو تاخیر ہو رہا ہے توبہ میں، در حقیقت یہ گناہوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے. بعض اوقات انسان اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ جب گناہ اتنے وزین ہو جاتے ہیں کہ یہ کمر توبہ کے لیے اٹھ ہی نہیں سکتی. اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں توفیق ہو فوراً توبہ کر لو. کل کے اوپر توبہ کو مت ڈالو، کل کے اوپر توبہ کو، کل کے انحصار پر مت رہو کہ کل یا اگلے سال یا چند سالوں بعد، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو جینا ہے میں نے زندگی کے اندر، ابھی تو عیش و آرام ہے، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو توبہ کروں گا. نہ، جب بھی تمہیں احساس ہو کہ کسی گناہ میں مبتلا ہوا ہوں وہیں پر توبہ کرو. توبہ کو تاخیر مت کرو، توبہ کو کل کے اوپر حمل مت کرو، بلکہ اگر آج توفیق ملی ہے تو آج ہی تائب بن جاؤ. کہ انشاءاللہ ہمارے دروس کل کے درس میں عرض کروں گا آپ کے محضر میں کہ توبہ کس طرح پشیمانی پیدا ہوگی، کس طرح توبہ کی ابتدا ہوگی، کیا توبہ کے مراتب ہیں، اور پھر کون سا وہ مرحلہ ہے کہ جب انسان تائب حقیقی توبۃ النصوح کرتا ہے. ایک ایسی توبہ کہ جس کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے کہ اگر یہ کوئی توبہ کر لے تو وہ انسان گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے بلکہ اس کے گناہ میں نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں، ان کے گناہوں کو تبدیل کر دیتا ہوں میں نیکیوں کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے توبہ کرنے والوں سے کہ انشاءاللہ جب ہمارے دروس آگے چلیں گے تو بعد میں یہ گفتگو بھی ہوگی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.